راجندر سنگھ بیدی کے حالات زندگی اور راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری۔ راجندر سنگھ بیدی کے حالات زندگی۔ راجندر سنگھ بیدی 1 ستمبر 1915 عیسوی میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ بیدی کے والد ہیرا سنگھ بیدی کھتری سکھ تھے اور والدہ سیوادئی برہمن تھی۔ بیدی نے 1931 میں ہائی اسکول اور 1933 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تھا۔ چونکہ بیدی کی ماں اکثر بیمار رہا کرتی تھی اور ہیرا سنگھ بیدی اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے روز کرائے پر کتابیں لاتے تھے، دوسری طرف بیدی کے چچا سمپورن سنگھ پریس چلاتے تھے۔ 6-7 ہزار کتابیں ان کے پریس میں موجود تھیں۔ بیدی نے وہ کتابیں بھی پڑھ ڈالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بیدی کی ذہنی گرہیں کھل گئی اور مطالعہ وسیع ہوتا گیا۔ بیدی نے 1932 عیسوی میں طالب علمی کے زمانے میں محسن لاہوری کے نام سے انگریزی، اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھ کر ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ان کی پہلی کہانی پنجابی زبان میں تھی جس کا عنوان دکھ سکھ تھا اور یہ لاہور سے نکلنے والے رسالے سارنگ میں شائع ہوئی تھی۔ بیدی کا پہلا اردو افسانہ مہارانی کا تحفہ رسالہ ادبی دنیا لاہور کے سالانہ میں 1937 عیسوی میں شائع ہوا تھا اور اسے ادبی دنیا نے سال کی بہترین کہانی کا انعام 10 روپے دیا تھا۔ بیدی کے کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ بولا ہے۔ 1934 عیسوی میں بیدی ڈاک خانے میں ملازم ہو گئے۔ 1943 عیسوی میں ڈاک خانے کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور 6 ماہ تک دہلی میں مرکزی حکومت کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا۔ اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو لاہور میں بحیثیت آرٹسٹ ملازم ہو گئے۔ 1946 عیسوی میں وہ آل انڈیا ریڈیو جموں کے ڈائریکٹر ہو گئے اور یہاں ان کا قیام 1949 عیسوی تک رہا۔ 1949 عیسوی میں بیدی بمبئی آ گئے اور فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ ان کا انتقال 11 نومبر 1984 عیسوی کو بمبئی میں ہوا۔ اعزازات: ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ برائے ایک چادر میلی سی 1965 عیسوی میں ملا۔ پدم شری ایوارڈ 1972 عیسوی میں ملا۔ غالب ایوارڈ 1978 عیسوی میں ملا۔ بیدی کے افسانوی مجموعے: دانا و دام 1939 پہلا افسانوی مجموعہ، گرہن 1942، کوک جلی 1949، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974، مکتی بودھ 1982۔ بیدی کے مشہور افسانے: بولا، گرم کوٹ، چھوکری کی لوٹ، پان شاپ، رحمان کے جوتے، لمس، کوک جلی، لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو، مکتی بودھ، تلا دان، گرہن، زین العابدین، حجام الہ آباد کے، یوکلپٹس، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، صرف ایک سگریٹ، لمبی لڑکی، ببل، 10 منٹ بارش میں، بیکار خدا، دیوالا وغیرہ۔ بیدی کی افسانہ نگاری: راجندر سنگھ بیدی ہماری زبان کے بہت مقبول افسانہ نگار اور بڑے فنکار ہیں۔ ان کا شمار اردو افسانے کے 4 ستونوں میں ہوتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے، لیکن اس تحریک کو انہوں نے کبھی اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا، اس لیے ان کا فن کبھی پروپیگنڈا نہیں بن سکا۔ بیدی نے اپنے افسانوں میں غریب و مظلوم طبقے کی حمایت کی ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیدی اپنے افسانوں کا موضوع بناتے ہیں اور پھر ان کے گرد نہایت فنکارانہ انداز سے کہانی کا تانا بانا بنتے ہیں۔ کردار کیا کر رہا ہے، اس سے زیادہ ان کی توجہ اس پر رہتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ علم نفسیات سے آگہی اور انسانی ذہن کی تہہ میں اتر جانا بیدی کا خاص وصف ہے۔ بیدی اپنی ہر کہانی کے لیے بہت غور و فکر اور بے حد توجہ کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس لیے ان کی کہانیاں ایسی مربوط اور اتنی گتھی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک بھی لفظ بیکار اور غیر ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے عالم سرور کا کہنا ہے، راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے۔
بیدی کی زبان صاف ستھری، نکھری ہوئی لیکن بے جا تصنع اور غیر ضروری آرائش سے پاک ہوتی ہے۔ افسانہ بولا ایک بچے کی نفسیات نیز اس کے گرد و پیش کے حالات و واقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ افسانہ گرہن روایت پرست بیوی کے مظالم کی داستان ہے۔ افسانہ طلوع دان بچے کی نفسیات پر مبنی افسانہ ہے۔ سماجی تفریق اس کا موضوع ہے۔ بیدی نے ازدواجی زندگی کے مسائل پر کئی شاہکار افسانے لکھے۔ لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو اور گرم کوٹ کا پس منظر زن و شوہر کے باہمی تعلقات اور رشتے ہیں۔ افسانہ حجام الہ آباد کے بیدی کے سماجی سیاسی شعور نیز عصری حالات و مسائل سے ان کی واقفیت کا بین ثبوت ہے۔ صرف ایک سگریٹ میں رسم و رواج کی پابندی کے مسئلے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ من کی من میں، جب میں چھوٹا تھا اور چھوکری کی لوٹ وغیرہ ایسی کہانیاں ہیں جن میں بیدی نے ہندوستانی رسم و رواج کی بالعموم اور پنجابی رسم و رواج کی بالخصوص بڑی خوبصورت جھلکیاں پیش کی ہے۔ بیدی نے اپنی تخلیقات میں پنجاب کے دیہاتی معاشرت کی عکاسی بڑے فنکارانہ انداز میں کی ہے۔ رحمان کے جوتے اور ہمدوش میں بیدی نے ایک چھوٹے سے وہم کو کہانی کا موضوع بنایا ہے۔ جوتے کا جوتے پر سوار ہونا سفر کی نشانی اور مریض کا اکڑو بیٹھنا نحوست کی علامت ہے۔